السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ ثقافت کی صدا، اور آج کا موضوع ہے عالمگیریت کے سبب ثقافتی زبان۔ ہم بات کریں گے کہ کس طرح عالمگیریت نے ہماری مقامی ثقافت، زبانوں، اقدار اور طرز زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس رضا۔ یونس صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالمگیریت سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ عرفان، آپ نے مجھے یہاں پہ بتایا اور بولنے کا موقع دیا۔ تو گفتگو کا آغاز باقاعدہ طور پہ ٹاپک کے تعارف سے کرتے ہیں۔ تو ٹاپک کا تعارف آپ نے کہا کہ عالمگیریت کیا ہے، تو عالمگیریت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا آپس میں یا دنیا کے مختلف حصوں کا آپس میں جڑ جانا، یہ ہے عالمگیریت یا گلوبلائزیشن۔ تو گلوبلائزیشن کا جو پیراڈائم ہے وہ ہمیں میس کام میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ میس کام کی ڈفرینٹ تھیریز اسے ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں پولیٹیکل سائنس وغیرہ میں بھی پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ تو گلوبلائزیشن بیسیکلی یہ ہے کہ دنیا میں جو جب سے نیشن سٹیٹ بنی ہے اور دنیا میں مختلف خطے بنے ہیں، مختلف ملک بنے ہیں، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلچر کے ذریعے، اکنامکس کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے اور شیئرڈ ہسٹری کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا اور ایک دوسرے سے روابط بڑھا لینا، یہ گلوبلائزیشن ہے۔ اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں بالکل اپوزٹ سائڈس پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یو ایس اور انڈو پاک جو یہ ایریا ہے، ریجن ہے، ان کے بھی آپس میں تعلقات یا وہ ایک ٹریڈیشنل یا کلچرل لنکس بن سکتے ہیں۔ تو یہ گلوبلائزیشن ہے بیسیکلی۔ آپ کے خیال سے یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس کا ہماری ثقافت پہ کیا اثر پڑا؟ گلوبلائزیشن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو گلوبلائزیشن کا ایک مین اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ کلچر کو ڈیل کر رہی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو گلوبلائزیشن بالکل نئی چیز بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشن سٹیٹ کے کنسپٹ آنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ ڈیفائن کیا گیا، تو وہ میں نے ایک مجبوری کے تحت کہا، کیونکہ اس کی باقاعدہ طور پہ جو ڈیفینیشن ہے یا باقاعدہ طور پہ نیشن گلوبلائزیشن کا جو کنسپٹ استعمال ہونے لگا وہ اس وجہ سے تھا کہ جب نیشن سٹیٹ بن گئی، جب مختلف خطے، زبانوں اور کلچر کی وجہ سے تقسیم ہوئے اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھائے اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ قائم ہوا، کلچر کی وجہ سے، تاریخ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اور سیاست اور معیشت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، تو وہ گلوبلائزیشن تھی۔ لیکن گلوبلائزیشن کا ایک پاس بھی ہے، وہ پاس بہت ماضی بعید میں پڑا ہے، جیسا کہ ہماری جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، میسوپوٹیمیم ہے، یا پھر وہ گریک کی ایک سیولائزیشن ہے، ان کا بھی ایک آپس میں گلوبل لنک بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو میسوپوٹیمیا ہے وہ تجارت کرتے تھے گریک کے ساتھ، گریک کا جو لٹریچر ہے، گریک کا جو کلچر ہے، گریک کا جو زبان ہے یا گریک کی جو ایک فلسفی ہے وہ سفر کرتی ہے، اس نے موو کیا ٹورڈز میسوپوٹیمیا۔ تو اس طرح ایک یعنی کہ میسوپوٹیمیا اور گریک کے دوران وہ کہ محدود پیمانے پہ مگر ایک گلوبل لنک بن رہا تھا ان کا، کہ گریک جو ہے وہ میسوپوٹیمیا کے ساتھ اپنا کلچر شیئر کر رہے ہیں، اپنی زبان شیئر کر رہے ہیں، اور جو میسوپوٹیمیا کے لوگ تھے یہ اپنا زبان اور اپنی کلچر جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ تو اس طرح یعنی کہ دنیا کے مختلف پرانی جو تہذیبیں ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کلچر شیئرنگ کی ہے۔ تو اس کے لہٰذا گلوبلائزیشن جو ہے تب سے سٹارٹ ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے ہمارے مینس آف پروڈکشن بڑھتے گئے یا ہماری ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، تو اسی طرح جو ہماری گلوبلائزیشن کا پیمانہ ہے وہ وسیع تر ہوتا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دنیا کو گلوبلائز کر رہی ہے، گلوبل ولیج ایک دنیا بچ۔ اچھا یونس صاحب، آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے گلوبلائزیشن کے بارے میں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے وہ کلچرل ایسپیکٹ کو ساتھ سموئے ہوئے۔ اب جو کلچرل ایسپیکٹ ہے وہ مختلف زبانیں آپس میں اس کے اندر سمو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف ٹریڈیشنز، مختلف روایات سمو، ملٹی لینگول، ٹھیک ہے، ملٹی لینگول ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو مذہب ہوتا ہے وہ بھی اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی کلچر کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو کلچر ہے وہ ریلیجن سے ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں جہاں پہ وہ ریلیجن جاتا ہے وہاں پہ وہ ایک اپنا کلچر لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامک ریاست کا جو پھیلاؤ ہے وہ ایک دم سے بڑھا،
تو جو عربک کلچر ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہوا، یعنی کہ ایک عربک امپیریلزم جو ہے، کلچرل امپیریلزم، اس کا ایک جو پیمانہ ہے وہ بہت وسیع پیمانے پہ پھیلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا. تو اسی طرح یعنی کہ ہم ہندوازم کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں کہیں ہندو گئے وہاں پہ وہ اپنی ٹریڈیشنز، انہوں نے سنان کی ٹریڈیشن ساتھ لے گئے، وہ اپنے مردوں کو جلانے کی ٹریڈیشن ساتھ لے گئے. جہاں جہاں مسلمز گئے وہ قبروں میں دفنانے والی ٹریڈیشن ساتھ لے گئے، وہ پردے کی ٹریڈیشن ساتھ لے گئے. وہ بہت ساری اور ٹریڈیشنز ہیں، جیسے کہ نماز قائم کرنا، یہ بھی ایک قسم کی ٹریڈیشن ہے. مسجد بناؤ، وہاں پہ سارے لوگ اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں، تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے. یعنی کہ جو ریلیجن ہے وہ بھی بیسیکلی گلوبلائزیشن میں ایک پارٹ اپنا ضرور ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی جیسے مغرب کے لوگ یہاں آئے اور انہوں نے آ کے اپنی فوڈ، اپنے کلچر، اپنے موسیقی، ہر چیز کو جو ہے اس ایریا میں پلایا. ہاں، یعنی کہ گلوبلائزیشن، اب میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی تو ہماری جو گلوبلائزیشن کا پھیلاؤ ہے وہ بہت تیز ہو گیا. تو اس تیزی میں جو انٹرنیٹ ہے وہ سب سے زیادہ ایک سہولت کار بن گیا. یعنی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں یہاں بیٹھ کے ویسٹرن ورلڈ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس گلوبل ولیج بنا دیا. ہاں، ویسٹرن ورلڈ میں پکنے والے کھانوں کا پتہ ہے ہمیں، وہاں پہ پہنے جانے والے کپڑوں کا پتہ ہے، وہاں پہ جو موسیقی کی ایک روایت چلی ہوئی ہے ہمیں اس کا پتہ ہے. تو وہاں سے ہم ڈائریکٹلی انفلوئنس ہو رہے ہیں، ان کے آئیڈیاز ہمیں ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور ہمیں انفلوئنس ٹو ویز کلچرل ایکسچینج ہو. ہاں، لیکن کیونکہ وہاں پہ ایڈوانسمنٹ زیادہ ہے تو وہ زیادہ تیزی سے ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہے تو وہاں سے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے ذریعے کلچر بھی ساتھ ہمارا یہاں پہ تیزی سے آ رہا ہے. ہاں، تو یہ ایک تعلق تو ہے کہ یعنی کہ وہ جو ایک سافٹ ایکسپوجر ہے یا سافٹ ایکسپورٹ آف کلچر ہے وہ ویسٹ کے پاس زیادہ ہے ہماری نسبت، اور ہمارے یہاں تو بھی ایکسٹریمزم کے پہلو بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا کلچر ایکسپورٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یونس صاحب، آپ نے بتایا کہ عالمگیریت کے کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصانات ہیں، اور یہ جو نقصانات ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنی ثقافت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ نقصانات ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایک دم سے اگر ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں ویسٹرن ماڈل جو ہے ترقی کا، اس کو اگر ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو بہت مشکل کام ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو نارمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے ایک دم سے ویسٹرنائز کلچر یہاں پہ لے کے آیا جائے. ہمارے لوگوں نے اتنا اپوز کرنا ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ گرو کرنے سے پہلے مر جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو اپنا کلچر کی پازیٹیوز ہیں ان کو ذرا پرزرو کر لیں، جو نیگیٹیوز ہیں ان کو ذرا کل کرنا شروع کریں، ان کو گریجولی ان کو آہستہ آہستہ تہذیب کے دائرے میں سے ایک دفعہ نکال لیں. تو یہ ممکن ہے، لیکن تعلیم دے کر لوگوں کے اندر ایک ایسا پولائٹنس لائی جائے جو کہ ایک پازیٹیو کو اڈاپٹ کرنے میں انہیں ہیلپ فل ثابت ہو. یعنی بیہیورل چینجز کی بات کر رہا ہوں. جیسے پاکستان میں ہماری جو یوتھ ہے، ہاں، ہماری مادری زبان اردو ہے، اور اردو زبان بھی صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے. مطلب یہ ایک مکسچر بنا دیا گیا ہے اردو، انگلش اور پنجابی کا. دیکھنا کہ ہماری مادری زبان تو ایسے پنجابی ہے، آپ بھی پنجابی، میں بھی پنجابی، تو ہماری جو قومی زبان ہے، ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو جو ہے اس کی جو مضبوط روایات ہیں وہ دہلی کے ساتھ جڑی ہیں، وہ لکھنؤ کے ساتھ جڑی ہیں، لاہور کے ساتھ جڑی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تغیر جو ہے وہ ہمیشہ وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے، زبانوں میں نئے نئے الفاظ آتے رہتے ہیں. اب ہماری جو یوتھ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اردو کے ساتھ ایکسپوئر بھی اتنا زیادہ تکڑا نہیں ہے کہ وہ پیور اردو بول سکے. اب میں نے بھی لفظ پیور استعمال کر دیا، حالانکہ میں خالص اردو بھی کہہ سکتا تھا. تو ہمارا ایکسپوئر جو ہے وہ انگلش، اردو، پنجابی اور باقی زبانوں کے ساتھ ایک دم سے زیادہ ہوا، تو ہم بیلنس قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نہ کوئی ایک خالص تحریر لکھ سکتے ہیں اردو میں، نہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے زبانوں پہ عبور وہ رہا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کلچر آٹومیٹیکلی افیکٹ. یعنی کہ گلوبلائزیشن کا یہ ایک اسپیکٹ ہے، انگلش کا یہاں پہ امپورٹ ہو جانا اور اردو میں اس کے ورڈز کا فٹ ہو جانا، اور اردو میں پھر وہ ورڈز نارملی یوز کیے جانا، آفس یا جب یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کامن یوز میں بھی ہیں، تو وہ ایک دم سے جب
عام زبان کا حصہ بن رہی ہیں تو اس سے یہی ہے کہ ہمارا کلچر یا ہماری زبان ڈائریکٹلی گلوبلائزیشن کے نتیجے میں افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. جی ناظرین، آج کا موضوع ہمارا بہت امپورٹنٹ اور اثر انداز موضوع تھا. اس کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ثقافت کو اس طرح سے ختم نہیں کرنے دینا چاہ رہے. جو ہمارے یوتھ ہے، ہمارے جو طالب علم ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ثقافت کی جو ہے کہ حفاظت کریں، اور جیسا کہ وہ اپنی نانی سے اپنی پرانی ثقافتوں کی کہانیاں سنتے ہیں، ان کو آگے پھیلائیں اور ایک اچھے انداز میں ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کریں. شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.